अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं राजगान टीवी और आज की वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या आप जो कुछ कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं वो सच भी है कि नहीं है, और इस बात का फ़ैसला आप खुद करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए राजगान टीवी को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हर आने वाली वीडियो के बारे में जान सकें। जब ये कोरोना वायरस फैल रहा था, आपके दिमाग में बहुत से सवालात आ रहे होंगे कि ये वायरस लेबॉर्ट्री में तो नहीं बनाया गया, क्या ये वायरस चाइना ने तो नहीं छोड़ा दुनिया को ख़राब करने के लिए और अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए। आपको इन सवालों के जवाब खुद ढूंढने होंगे इस वीडियो को देखकर। आपको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको खुद पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि ये वायरस कैसे बनाया गया कि नहीं बनाया गया। ये 2019 की न्यू ईयर नाइट है। तमाम लोग न्यू ईयर शुरू होने की खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन वहीं पर वुहान के अस्पतालों में एक नया वायरस जन्म ले रहा है और वुहान के अस्पतालों में इस वायरस के मुतासरा शख्सों के लिए जगह कम पड़ रही है। लोग अपनी न्यू ईयर की खुशियों में मगन थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि दुनिया एक इंतहाई जानलेवा वायरस का शिकार होने वाली है। 30 नवंबर 2019 को वुहान के अस्पताल में एक शख्स को दाखिल किया गया। इस शख्स को निमोनिया के निशानात भी थे और इसको सांस लेने में भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी। ये शख्स रिकॉर्ड्स के मुताबिक कोरोना वायरस का पहला केस बताया जाता है और इस केस के बाद एक ही महीने में दिसंबर के एंड तक इस कोरोना वायरस से वुहान के अस्पतालों में रश बढ़ गया। वहाँ के अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। इस वायरस का इस कदर तेज़ी से फैलना वुहान के डॉक्टरों को इस बात की यकीन दहानी करा रहा था कि ये वायरस इंसानों से इंसानों में मुंतकिल होता है। 30 दिसंबर को वुहान के एक डॉक्टर ली वैन लियांग, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी की जिनमें उन्होंने बताया कि वुहान में एक नया जानलेवा वायरस फैल रहा है। इस वायरस से सांस लेने में तकलीफ़ होती है और नमूने जैसे सिम्टम्स भी मिलते हैं, लेकिन चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने उनकी आवाज़ को दबा दिया। अगर उनकी आवाज़ को ना दबाया जाता तो आज ये वायरस दुनिया के लाखों इंसानों तक ना पहुंच पाता। अब सवाल ये उठता है, कोरोना वायरस आया कहाँ से? ये इतना जानलेवा क्यों है? इस सब को जानने के लिए हमें जाना होगा वुहान। वहाँ पर हमें फोकस करना होगा हक़ाइक़ पर और डॉक्टरों को और एक्सपर्ट्स और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के नज़रियात को देखना होगा। वो इस वायरस को क्या समझते हैं, इस वायरस से फैलने से पहले वो इस वायरस के बारे में क्या कहते थे। हमें कोरोना वायरस के मुतालिक दो चीज़ों का पता है। नंबर एक, ये एक ख़ास किस्म की चमगादड़ जिसे हॉर्स शू बैट कहते हैं उनसे फैला है। दूसरा, ये वायरस इंसानों से इंसानों में मुंतकिल होता है। सवाल ये है कि कोरोना वायरस पहली बार चमगादड़ से इंसान में कैसे मुंतकिल हुआ। चाइना के मुताबिक वुहान की सी फूड मार्केट में यह वायरस इंसानों में फैला। वहाँ की सी फूड मार्केट से ये वायरस चमगादड़ से इंसानों तक फैला। लेकिन अगर हम इस कोरोना वायरस को स्टडी करें तो हमें ये बात गलत होती साबित हो जाएगी। चाइनीज़ न्यूज़पेपर के मुताबिक हॉर्स शू बैट कभी वुहान की सी फूड मार्केट में बेची ही नहीं गई थी और ना ही ये ख़ास किस्म की चमगादड़ वुहान के 6000 मील के एरिया में आती है। ये चमगादड़ ऊंची ऊंची पहाड़ियों और उनकी स्याह चट्टानों में पाई जाती है और ये वायरस जब फैल रहा था उन्हीं दिनों में इस चमगादड़ को वुहान की सी फूड मार्केट में लाया गया था। अगला सवाल जो हमारे जहनों में उठता है कि ये चमगादड़ वुहान की सी फूड मार्केट में लाया कौन? इसके लिए हमें
چائنا کے 2 ریسرچرز کی تھیسس کو پڑھنا ہوگا اور ان پر غور کرنا ہوگا۔ نمبر 1 پر ہے ڈاکٹر شیاؤ بوٹاؤ اور نمبر 2 پہ ہے ڈاکٹر لائی شیاؤ۔ یہ دونوں ایک ریسرچر ہیں اور انہوں نے اپنی تھیسس میں ان سب چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور اس تھیسس کا ٹائٹل ہے دا پاسبل اوریجنس آف 2019 کرونا وائرس۔ جیسا ہی یہ وائرس پھیلا، ان دونوں نے ووہان کی سی فوڈ مارکیٹ کے علاوہ وہ جگہیں ڈھونڈنا تلاش کی جہاں اس خاص قسم کے چمگادڑ اور انسانوں کا انٹریکشن ہو رہا ہو۔ پھر یہ دونوں آئے ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرالوجی۔ یہ انسٹیٹیوٹ چائنا کی گورنمنٹ کی امداد سے چلنے والا ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، اور یہ ووہان کی سی فوڈ مارکیٹ سے صرف 2 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ انسٹیٹیوٹ چمگادڑوں پر ریسرچ کرنے کے لیے مشہور ہے، اور انہی دنوں میں یہ انسٹیٹیوٹ اس خاص قسم کی چمگادڑ ہارس شو بیٹ پر بھی کام کر رہا تھا، اور اس خاص پروگرام کی ہیڈ تھی ڈاکٹر شی جینگ لی۔ ڈاکٹر شی جینگ لی کو بیٹ وومن کا نام دیا گیا کیونکہ وہ پچھلے 17 سالوں سے چمگادڑوں اور ان سے پھیلنے والے وائرس اور اس وائرس کو ہیومن انٹریکشن اس پر کام کر رہی تھی۔ ان کی ان خدمات کے سلسلے میں ان کو بیٹ وومن کا خطاب دیا گیا۔ ڈاکٹر شی جینگ لی ریسرچ کرنے کے لیے ان خاص قسم کی چمگادڑوں کو ووہان کے باہر سے پکڑ کر اپنی لیبارٹری میں لے کے آئی تھی۔ ڈاکٹر شی جینگ لی نے اپنی سائنٹیفک ریسرچ میں بہت بار بیٹ کرونا وائرسز اور ان کی ہیومن ٹرانسمیشن کا ذکر کیا گیا ہے، اور ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرالوجی کو اور ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرالوجی کی پبلیکیشن سے ہمیں بہت سی کنٹروورشل نیوز بھی ملتی ہیں۔ 2018 میں ڈاکٹر شی جینگ لی نے کرونا وائرس پر ایک اسپیچ دی تھی۔ ہمارے لیے ڈاکٹر شی جینگ لی کی ریسرچ اور ڈاکٹر شی جینگ لی بہت امپورٹنٹ ہیں اس کرونا وائرس کی سچائی کو جاننے کے لیے۔ آپ نے کرونا وائرس کی یہ تصویر دیکھی ہوگی۔ اس حصے کو کہتے ہیں ایس پروٹین یا اسپائک پروٹین۔ یہ حصہ انسان کے خون میں شامل ہونے کے لیے چابی کا کردار ادا کرتا ہے، اور یہ وائرس خون میں گھل کر خون کے خلیوں کو خراب کرتا ہے اور انسان کے خون کو اور انسان کو تباہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر شی جینگ لی کی لیبارٹری اس طرح کے ایس پروٹینز بناتی رہتی ہے جو کہ وائرس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ میں ٹرانسمٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں، اور یہی ایس اسپائک کرونا وائرس پر بھی ہونا اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ وائرس ڈاکٹر شی جینگ لی کی ریسرچ کا ہی نتیجہ ہے۔ ایک مشہور جریدے ایپوک ٹائمز سے ایک PhD مائکرو بایولوجسٹ نے بات کرتے ہوئے یہ کہا، And so we know that's the pathogenic spike protein that for the original SARS. So now you're allowing that access to human tissues because the spike proteins of the natural evolutionary strains don't infect human cells at all. So that research has been going on at Wuhan and published since 2007. And clearly if that spike protein from SARS weren't on the new COVID-19 or SARS-2, it wouldn't be able to enter human cells. So again, this is again evidence that it couldn't go through the Wuhan seafood market. 18 نومبر 2018 کو ایک جاب پوسٹ کی جس میں انہوں نے کہا، ہمیں مختلف قسم کے بیٹ کرونا وائرسز اور ان کی ہیومن ٹرانسمیشن پر کام کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ریسرچرز اور سائنٹسٹ کی ضرورت ہے۔ 24 دسمبر 2019 کو اس انسٹیٹیوٹ نے دوبارہ ایک جاب پوسٹ کی جس میں انہوں نے کہا، ووہان میں ایک خطرناک کرونا وائرس پھیل رہا ہے اور ہمیں اس پر کام کرنے کے لیے ریسرچرز اور سائنٹسٹ کی ضرورت ہے۔ ووہان میں کرونا وائرس دسمبر میں نہیں بلکہ نومبر کے مڈ سے ہی سٹارٹ ہو چکا تھا۔ جب یہ وائرس ابھی صرف چائنا کے علاقوں میں ہی پھیل رہا تھا، ڈاکٹر شی جینگ لی نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے یہ وائرس ہماری لیبارٹری سے پھیلا ہو۔ جب یہ وائرس چائنا میں پھیل رہا تھا تو انڈیپینڈنٹ ریسرچرز کی ایک ٹیم نے ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرالوجی کو ریسرچ کیا، اور ان کی ریسرچ کے مطابق
یہاں پر موجود ڈاکٹرز ڈیفرنٹ کرونا وائرسز کا شکار ہوتے رہتے تھے اور ان پر چمگادڑیں حملہ بھی کرتی رہتی تھی۔ اس سب پینڈیمک میں چائنا کو سب سے زیادہ پریشانی تھی اپنی ڈاکٹر شی جینگلی کی۔ وہ ان کو بچانا چاہتا تھا، اسی لیے اس ڈاکٹر کو پردے سے ہٹایا گیا اور ان کی جگہ آرمی کی ایک مائکرو بایولوجسٹ جو کہ بایولوجیکل ویپنز کی ایکسپرٹ تھی، ان کو اس عہدے پر لگا دیا گیا۔ نئی ملٹری ڈائریکٹر جنرل نے آتے ہی ایک میمو جاری کیا جن میں انہوں نے کہا کہ کوئی سائنٹسٹ، کوئی ریسرچر بیٹ کرونا وائرسز اور چمگادڑوں کی ریسرچ پر بات نہیں کرے گا۔ ان کا یہ عمل اس بات کو صاف ظاہر کر رہا تھا کہ کوئی غلطی ہوئی ہے جو یہ لوگ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 1 جنوری 2020 کو بیجنگ نیوز نے ایک تہلکہ خیز انکشاف کیا۔ ان کے مطابق ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی میں کام کرنے والی ایک ڈاکٹر جن کا نام ڈاکٹر وانگ یین لنگ تھا، وہ کرونا وائرس کی پہلی پازیٹیو کیس ہیں۔ لیکن اس خبر کے چھپتے ہی ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی کی ویب سائٹ سے ان کا نام، ان کی تصویر، ان کا پتہ مٹا دیا گیا اور ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں نے بھی ان کو جاننے اور ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، ہر وائرس کا ایک زیرو پیشنٹ ہوتا ہے، جس کا مطلب اس وائرس کا پہلا متاثرہ شخص، اور ہمیں جس انسان کو اس وائرس کا پہلا شکار بتایا جاتا ہے وہ اصل میں اس وائرس کا پہلا شکار نہیں ہے۔ اس وائرس کا پہلا شکار تھی اس انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے والی یہ ڈاکٹر جن کو آج ہم سے چھپایا جا رہا ہے۔ کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر پہلی مریض تھی کرونا وائرس کی، اس انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے والی جو کہ انہی وائرسوں پر کام کر رہا ہے، تو یہ اس انسٹیٹیوٹ کی سیدھی بدنامی تھی اور سیدھا الزام جاتا اس انسٹیٹیوٹ پر کہ یہ انسٹیٹیوٹ ہی وائرس بنا رہا ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز اور پی ایچ ڈی اسکالرز کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ وائرس ووہان کے وائرولوجی انسٹیٹیوٹ میں ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے پھیلا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ آپ کو یہ بات خود ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ یہ وائرس ووہان کی سی فوڈ مارکیٹ سے پھیلا یا ووہان کے وائرولوجی انسٹیٹیوٹ سے پھیلا۔